بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج موجود ہیں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ٹریفک ایجوکیشن ضلع لیا کے انچارج محمد عرفان فیض صاحب، سب انسپیکٹر پنجاب پولیس ضلع لیا، ان کے ساتھ موجود ہیں چودھری اصغر علی صاحب، پرنسپل ہیں ڈرائیونگ اسکول چوکادر کے۔ عرفان فیض صاحب انچارج ٹریفک ایجوکیشن سے قبل PRO ضلع لیا پولیس اور ریڈر DPO مظفر گڑھ کے علاوہ مختلف ذمہ داریوں پر تعینات رہے۔ اصغر علی صاحب صرف پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر ہی نہیں بلکہ زمانہ طالب علمی میں اچھے پہلوان اور نعت گو بھی رہے۔ آج بھی ہم اصغر علی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نعت کے چند اشعار فیس بک فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ جی بسم اللہ اصغر علی صاحب، آج کے پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ اصغر علی صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی جوانی اور زمانہ طالب علمی کو تازہ کیا۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ آپ نے نعت شریف کے انتہائی قیمتی اشعار شیئر کیے، اور فرینڈز میں یہ بتاتا چلوں کہ اصغر علی صاحب نہ صرف خود نعت پڑھتے ہیں بلکہ یہ وصف انہوں نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کیا ہے، اور ان کے بیٹے جو ہیں 7ویں جماعت میں، وہ زیر تعلیم ہے DPS لیا میں، اور انہوں نے نعت کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز اسکول لیول پہ حاصل کیا۔ بہت شکریہ اصغر علی صاحب۔ عرفان صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پورا سماج اور خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ، اس کے جتنے بھی شعبے ہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان دنوں گنے کا سیزن ہے، روڈ پہ چلنا محال ہے، ٹریفک سست روی کا شکار ہے، آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کو زندگی اور جان و مال کے خطرات لاحق ہیں۔ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، جبکہ پچھلے دنوں دو بلکہ حادثات بھی پچھلے 3-4 دنوں میں رونما ہوئے، قیمتی جانیں بھی چلی گئی، لوگ اپاہج ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تمام ویئرز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم. وعلیکم اس کے بعد مقبول علیہ صاحب آپ اور عبدالرحمان فریدی صاحب بلا شبہ آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت آپ نے شکریہ. یہ جو پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے اور مختلف پہلوؤں پہ مختلف ایشوز پہ آپ جو ہے یہاں پہ وہ کر رہے ہیں پروگرام جو یقیناً عوام کے لیے جو فائدہ مند. اب میں آ جاتا ہوں. آپ نے جو پہلا سوال کیا آپ نے 2 سوال جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں. ایک حادثات کا آپ نے کہا, دوسرا جو ہے وہ گنے کے حوالے سے بات کی. گنے کا سیزن ہے, نو ڈاؤٹ اس وقت گنا کرشن کا سیزن ہے اور لیا شوگر میں جو ہے وہ چل رہی ہے. میں یہاں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک اور بات کروں گا ٹریفک پولیس کے حوالے سے کہ ٹریفک پولیس صرف قانونی کارروائی پہ یقین نہیں رکھتی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی, جس طرح آپ نے گنا کرشن سیزن کا کہا, کہ ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ لوگوں کو, شہریوں کو کم سے کم جو ہے اس میں مشکلات پیش آئیں. تو جیسے یہ گنا کرشن سیزن شروع ہوا, اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے اقدامات شروع کیے. ان اقدامات میں سب سے پہلے ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا لیا شوگر مل کے ساتھ مل کے, ان کے انتظامیہ کو آن بورڈ لے کے. وہاں پہ ہم نے فارمرز بھی بلائے اور جو ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیورز ہیں ان کو بلایا, ان کی ایجوکیشن دی کہ ان کو ایک تو ضابطہ بتا دیا جائے کہ بھئی اتنا وہ اس میں اوور لوڈنگ کریں گے, گنے کا پھیلاؤ اتنا رکھیں گے, بس اور دیگر اگر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی تو قانونی کارروائی ان کو کرنا پڑے گی. ایک تو ان کو ضابطہ بتا دیا, دوسرا ان کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ اس سے یہ جو اگر پھیلاؤ زیادہ رکھتے ہیں یا مثال کے طور پر پیچھے گاڑی کے ٹریکٹر ٹرالی کے ریفلیکٹر نہیں ہوتا, رات کو یہ موو کرتے ہیں, اس سے کیا ممکنہ خطرات, کیا ممکنہ کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کیا گیا. تو یہ اب تک ہم 2 سیمینار کا انعقاد کر چکے ہیں لیا شوگر میں جا کے, ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا. دوسرا پھر ہم نے ان کا ایک علیحدہ سے روٹ بنایا جو آپ فرما رہے تھے کہ ٹریفک کی جو روانی دوانی ہے وہ متاثر نہ ہو. شہر سے باہر کروڑ روڈ, جو کروڑ بائی پاس ہے, وہاں سے ان کا روٹ بنایا. ہم نے علیحدہ سے اپنی جو ہے ڈیوٹی تفویض کی تاکہ کہیں پہ ٹریفک کا جو ہے وہ بہاؤ جو ہے وہ نہ رکے. اور اس کے بعد ہم نے ریفلیکٹر ایک خاص کر, جیسے یہ سیزن شروع ہوا کمپین, اور ان کو بھی باؤنڈ کیا کہ جو بھی گاڑی آپ کی یا ٹریکٹر ٹرالی وہ آئے گا جس کے پیچھے ریفلیکٹر نہیں ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ہم نے ریفلیکٹر خود بھی لگوائے, ان سے بھی جا کے شوگر مل میں لگوائے. اور پھر اب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ قانونی کارروائی. ابھی جنہوں نے جس طرح کو رکاوٹ کا باعث بننا ہے اس پہ ہم نے 16 FIR درج کی ہیں. جن ٹریکٹر ٹرالیز نے ان کے خلاف 341 کے FIR ہوتے کہ یہ راستہ روک لیتے ہیں, کہیں پہ کھڑے ہو گئے, ٹریفک 16 FIR اور 280 ان کے جو مختلف جو ٹریفک رولز کے حوالے سے ان کی کوئی وائلیشن ہے, اس میں پھیلاؤ زیادہ ہے وہ, لیکن 280 جو ہے وہ چلان بھی کر چکے ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سے بتایا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے 2 سیمینارز کیے, اس کا کوئی فیڈ بیک آیا کہ انہوں نے لوڈنگ کے دوران گنے کو اپنی حد میں رکھا ہو؟ دیکھیں ملک صاحب, ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی اس پہ پابندی نظر نہیں آ رہی. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا, ہمارا تو یہ ایک, جس طرح میں نے پہلے کہا کارروائی سے پہلے جا کے تربیت ہم نے وہ کر دی. اب جنہوں نے اگر نہیں کی, وہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 280 چلان یہ ابھی کوئی 20-25 دن میں یہ شروع ہوا ہے, زیادہ 10-15 دن سے. جنہوں نے اس چیز کی خلاف ورزی کی ان کے چلان کیے گئے. یہی تو قانون کا مذاق ہے, ہوتا اڑایا جاتا ہے کہ 280 چلان ہونے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ہم بیٹھے ہیں مسئلہ حل کرنے کی سوچ و بچار کے لیے, اس میں وہ مسئلہ کس طرح. اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا ٹریفک کا بہاؤ, اس حوالے سے ہم نے ان کو ایک علیحدہ روٹ دے دیا, جس وجہ سے الحمدللہ ہمارے اس طرح کی ابھی کہیں اکا دکا کہیں اگر بلاک ہو کوئی ہو یا وقتی طور پہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی والا کہیں روک گیا ہو, روڈ پہ روک گیا ہو تو کہیں ٹریفک وہیں بلاک ہوئی ہو. ادروائز اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا کہ لیا کے شہری انہوں نے کہیں موو کرنا چاہو آگے کسی نے. کتنے ریفلیکٹر لگائے گئے ہیں؟ اس میں سینکڑوں کے مطابق لگائے گئے ریفلیکٹر. ہمارا ڈیلی جو ہے یہ, بلکہ ہم نے اس میں اپنا, ہمارے DPO صاحب نے بھی اس میں وہ کیا, ہم نے یہ تھانوں پہ بھی ریفلیکٹر دیے ہوئے ہیں, تھانوں کی بیچ جو ہیں ان میں بھی موجود ہیں. ہماری ٹریفک ڈیوٹی بھی جہاں پہ ہے ان کے پاس بھی ریفلیکٹر موجود ہے. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے ٹریکٹر ٹرالی, بلکہ سلو موونگ وہیکل جو بھی آن روڈ کوئی نظر آ جائے جس پہ ریفلیکٹر نہیں ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ریفلیکٹر لگانے کی ضرورت ہے تو وہ ریفلیکٹر لگ رہے ہیں, اور یہ بے حساب لگ رہے ہیں. اس میں کوئی فگر یا وہ کاؤنٹ نہیں ہے کہ ہم جی کوئی یا ٹارگیٹ نہیں ہے,
ادارے کی طرف سے جی ہم نے 100 ریفلیکٹر لگا کے بس پھر چھوڑ دیا. یہ آپ خود لگاتے ہیں؟ جی جی بالکل سرکاری جی ہمارا جی ٹریفک پولیس کا اپنا ہی ہے. اس میں بلکہ شوگر مل والوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، خاص کر جو ان کی گنے کی ٹرالیاں ہیں ان کو ہم نے کہا تھا، انہوں نے بنا کے رکھی ہیں. وہاں پہ بھی اگر کوئی ٹرالی اس طرح کی آ جائے جس کا ریفلیکٹر نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کو لگا رہے ہیں. صحیح. اصغر صاحب، چوک اعظم ایم روڈ پر واقع ہے، اور ایم روڈ جو ہے وہ حادثات آئے روز، بلکہ بلا ناغہ حادثات، ابھی دھند میں بھی حادثات ہوئے. تو حادثات کی روک تھام کے لیے آپ کا جو اسکول ہے اس نے کوئی سفارشات مرتب کی ہیں، کوئی محکمانہ طور پر کوئی ایسی چیز رپورٹ آگاہی کے لیے بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصد جہاں جہاں روڈ میں پرابلم ہے، کوئی روڈ ٹوٹا ہوا ہے، جہاں اشاروں کی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اشارے بھی لگائے گئے ہیں جی. اور وہ روڈ بھی جہاں سے خراب ہے اس کی تفصیلات بھی آگے محکمہ ہائی وے کو بھجوائی گئی ہیں. صحیح. کہ تاکہ ان کو روڈ کو ٹھیک کریں جی. اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو باقی اسکول میں ہمارے اسکول کی ابھی ہم بات کرتے ہیں. عرفان صاحب، سموگ بھی ایک آپ کی کمپین کا حصہ ہے، اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے؟ سموگ کے دنوں میں بھی کافی لوگوں ٹریفک میں کوئی پرابلم تھے. جی بالکل، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک واک بھی باقاعدہ منعقد کی، اور اس حوالے سے بھی میں نے بلکہ خود جا کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کی، لاری اڈے پہ جا کے وہ اپنا ڈرائیور جو ہیں ان کو لیکچر دیے تاکہ جو ہے یہ سموگ اور فضائی آلودگی کا جو گاڑیاں بحث بڑھ رہی ہیں وہ کم ہو. اور پھر اس سال میں ہم نے 6712 سموگ کے حوالے سے صرف یہ ایک ہٹ کی بات کر رہا ہوں، 6712 اس قسم کی گاڑیاں جو سموگ کا باعث بنتی ہیں ان کے چالان بھی کیے ہیں. اور کتنی بقایا ہے جو بن رہی ہیں جی، جو سموگ پھیلانے کا ذریعہ اس بن طرح رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کیلکولیشن ہمارے پاس ہو کہ فلاں فلاں گاڑی وہ بن رہی ہے. میں اس کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی گاڑی پھیلاؤ کا جو ذریعہ بن رہی ہے، میں اس کے کہہ رہا ہوں نا کہ جو اگر فرض کریں یا میں ڈیوٹی پہ موجود ہوں، ہم جب دیکھ رہے ہیں گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے جو سموگ کا باعث بن رہی ہے، اس کے خلاف تو وہ چالان کر رہے ہیں. چلان سے پہلے میں نے آپ کو وہ آگاہ کیا کہ ایک جس طرح اپنا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ سموگ کا باعث بنتا ہے اور یہ انسانی جان کے لیے یہ اس کے خطرات ہیں تو آپ اپنی گاڑیاں ٹھیک کریں، اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کیا. اور اس کے بعد 6100 گاڑیاں جن کو آپ نے کارروائی کی ہے، اب ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ آ گئے ہیں؟ فٹنس سرٹیفکیٹ بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ جس گاڑی کا اگر وہ فٹنس ٹھیک نہیں ہے، ہم نے باقاعدہ سیکٹری آر ٹی کو فٹنس سرٹیفکیٹ کے ان کے کینسلیشن کے لیے بھی لکھا ہے. اب جو وہاں سے مطلب جو گاڑی اب ٹھیک ہو گیا یا جنہوں نے ٹھیک کرا لیا ہے اس کے بعد وہ چل رہی ہے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایسی گاڑی جو دھواں چھوڑ رہی ہے یا اسموک کا باعث بن رہی ہے، فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہے، اس کے خلاف ہماری وہ کارروائی ہوتی ہے، اس کا چلان کرتے ہیں. وہی میں آپ کو بتا ہوں 6712. فرینڈز، اگر آپ بھی ہمارے معزز مہمانوں سے سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی فیس بک کے جو کومنٹس باکس ہے اس میں کومنٹ کی شکل میں سوال کیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دونوں مہمانوں سے ان سوالات کا جواب جان سکیں. عرفان صاحب، مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب ہمارے مستقل ویور ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. اور وہ سوال آپ سے یہ جاننا کر رہے ہیں کہ آپ کا شعبہ لینڈ کروزرز سمیت بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے خواص یعنی وڈیروں کے خلاف ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر انہیں ٹچ تک نہیں کرتا بلکہ سلوٹ پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف غریب موٹر سائیکل والا بھی اگر قانون کے دائرے میں ہو تو اسے تنگ کیا جاتا ہے. یہ دونوں معیار اور دو قانون. مفتی صاحب وعلیکم السلام. پہلے انہوں نے سلام کیا. تو دوسری بات ہے کہ وہ ایک پرسیپشن ضرور ہے اس حوالے سے، بلکہ میں پرسوں ایک کرنے لگا تھا سوشل میڈیا پہ بھی شیئر، وہ میں نہیں کر سکتا. ایک لینڈ کروزر آئی، انہوں نے وہ اپنا بلیک پیپر لگائے ہوئے تھے، وہ ہم نے اس کو اتروایا بھی اور اس کا چالان بھی کیا. تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر بڑی گاڑی مطلب یا کوئی اس میں بڑا، میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہے، قانون کے مطابق سب برابر ہیں، سب ہماری نظر میں یکساں ہیں. تو اس طرح کسی کے ساتھ اگر کوئی ویلیشن ہوتی ہے جو بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی. اچھا، ابھی بھی میرے پاس ایک دو تصویر ایسی موجود ہیں میرے موبائل گیلری میں کہ جس میں لینڈ کروزرز کے یہ بالکل پچھلے ہفتے ہم نے چالان کیے تھے. یہ اسٹوڈنٹس وین اور جو ٹیچرز وین ہیں ان کے شیشے تو بلیک آ رہے ہیں.
نہیں، اس میں وہی کر رہا ہوں، یہ ہماری بالکل چلان کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بالکل اس میں فگر بھی ہوتے ہیں، اس ٹائم میرے پاس موجود نہیں، اوور آل کا ایڈوائز وہ ہے نہیں اپنا اس کے بلیک پیپر کے جو آپ فرما رہے ہیں، جی تو اس میں بھی ہم بلیک پیپر نہ صرف چلان کرتے ہیں بلکہ اسی ٹائم کو اتروا بھی دیتے ہیں. اچھا وہ اتروا دیتے ہیں، بالکل اتروا دیتے ہیں، کاروائی اس کا نہیں کرتے. چلان بھی کرتے ہیں، اسی ٹائم اس کو اترواتے بھی ہیں. لیکن چلان بھی اس بہت کا ساری ہوتا ہے. گاڑیاں بلکہ سینکڑوں گاڑیاں اس وقت بھی آپ کی توجہ سے محروم آ رہی ہیں. بالکل ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ٹریفک کی ڈیوٹی جیسی بات ہے سٹی کے اندر ہے اور مختلف پوائنٹ ہیں جہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے، ڈیوٹی تعینات ہوتی ہے. پورے ضلع میں. کیونکہ ہاں جی، کیونکہ میں اس میں وہ عرض کروں نا کہ بیسیکلی تو اب دیکھیں سٹی ٹریفک پولیس سٹی کے اندر جی مین جو ہائی ویز ہیں وہاں پہ تو ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی ہوتی نہیں. اس طرف تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر میں ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں، اگر کوئی گاڑی وہاں سے گزر جائے اس کے بلیک شیشے میں اس کے خلاف کاروائی نہ کروں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر وہاں کوئی جہاں ٹریفک ڈیوٹی موجود ہے ادھر سے اگر کوئی گاڑی گزرتی ہے تو اس کے خلاف وہ ضرور کاروائی ہوتی ہے اور اس کے بلیک شیشے پہ پیپر بھی اترایا جاتا ہے. اچھا ایک سوال نا میرا آپ دونوں شخصیات سے ہے کہ ہمارے لیا سٹی میں ریلوے فاٹک کا ایریا اور صدر بازار کا ایریا اور چوکاظر میں جب اسکول اور کالج چھٹی کے اوقات ہوتے ہیں آنے جانے کے وقت، اس وقت جو ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اس پہ کیا گبر کرے گا؟ آپ کا ٹریفک پولیس کا جو اہلکار ہے وہ ہمیں کام کرتا دکھائی نہیں دیتا. اس میں عرض کروں کہ ایک تو جیسی بات ہے اس ٹائم رش ہو جاتا ہے اسکول کی چھٹی کا، لیکن آپ اگر کبھی صبح صبح اٹھ کے دیکھیں تو سب سے پہلے ڈیوٹی پہ آپ کو ٹریفک پولیس اسکول ٹائم سے پہلے جی اسکول کے دوران ہمارا بہت زیادہ فوکس ہو جاتا ہے کہ جس طرف ادارے زیادہ ہیں یا جس طرف رست زیادہ ہے وہاں پہ وہ اپنا ہمارا ٹریفک اہلکار پہنچ جائے اور وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھ سکے. تو اس میں وہ تھوڑا سا ہٹتا ہوں، جیسی بات ہے جب رش بڑھ جاتا ہے تھوڑا ہو جاتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اس میں کہیں ٹریفک بلاکیج ہوتی نہیں ہے. ہمارا اہلکار تعینات ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹریفک جی چوکاظر میں جو آپ نے بات کی ہے جی وہ ہائی اسکول کے سامنے جو ہے نا یہاں مسئلہ بنتا ہے، خاص طور سے گرلز ہائی اسکول کے سامنے. ہاں یہاں مسئلہ بنتا ہے، نہیں سکول کے سامنے، سکول کے سامنے یہاں تو روڈ کھلا ہے نا ادھر، بوائز کا روڈ کھلا ہے اور مسلم ہائی اسکول چوکاظر، ہاں مسلم لیا روڈ چوکاظر میں، جی وہاں ایک پرابلم یہ بنتی ہے کہ دو وہاں روڈ ہیں، جی ڈبل وے ہے. تو یہ درمیان سے کٹ بنا ہوا ہے نا زیبرا کراسنگ، وہاں سے بچے گزرتے ہیں تو پھر وہ روڈ جو ہے نا دونوں طرف تو کے لیے روکنے پڑتی ہے ٹریفک. صحیح. باقی ادروائز ملازم ادھر موجود ہوتا ہے، کانسٹیبل ہمارا ٹریفک روکنے کے لیے. اچھا محمد عدنان فیض صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ ویگنوں کیری ڈبہ اور خاص طور پر رکشہ والے اسکول بچوں کو اٹھاتے ہیں لیکن اوور لوڈنگ بہت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کیری میں اور ایک ایک رکشہ میں بچے بہت زیادہ اس ہوتے میں ہیں. بالکل رکشے اس طرح کے آتے ہیں نوٹس میں جن پہ زیادہ بچے وہ بٹھا دیتے ہیں. جی تو ہم تو ان کے خلاف بالکل کارروائی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں بلکہ ابھی جس طرح آپ نے میرا بتایا کہ ایجوکیشن یونٹ ہے، میں جا کے لیکچرز اور یہ چیزیں کرتا ہوں پبلک پلیس پہ سارا کچھ، جی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ ان والدین پہ. جیسی بات ہے وہ رکشے والے کو یا اس کو کیری والے کو کرایہ بھی پے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں اتنے بٹھاتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ والدین اس طرح کے رکشہ ڈرائیور کے پاس اپنے بچے کو نہ بھیجیں، کیری والے کو نہ بھیجیں جہاں پہ اوور لوڈنگ زیادہ ہو. لیکن میرے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر ہمارے اوور لوڈنگ میں بھی چلان ہوتے ہیں ٹریفک پولیس نے تو، اور اس میں یہی کر سکتے ہیں ہم کہ اگر ایک اوور لوڈ ہو کے آ رہا ہے تو اس کو چلان کرنا، وہ ہم کرتے ہیں چلان. تو اس میں لیکن میں یہاں پہ آپ کے فورم کے ذریعے یہ عدنان بھائی نے بھی سوال کیا ہے، جی تھوڑا سا والدین کو بھی اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے رکشے والے کو دے جو آپ برابر میں آپ کے بچے کو لے جائے، اس کو آپ پے کر دیں. عرفان صاحب غلام جیلانی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ دفتر ٹریفک پولیس کے عین سامنے غیر قانونی سٹینڈ بنے ہوئے ہیں، سروس روڈ پر بھی قبضہ ہو چکا ہے اور جتنی یورو چل رہی ہیں سب میں LPG سلنڈر بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں پھر وہی LPG سلنڈر کی ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک اسپیشل جو ہے وہ کمپین ہوتی ہے. LPG سلنڈر ہم چیک بھی کرتے ہیں، اتروا بھی دیتے ہیں، اس پہ ہم FIRs بھی درج کرتے ہیں، چلان بھی کرتے ہیں. اور جو غیر قانونی اسٹینڈ کا یہ کہہ رہے ہیں، میرے اس طرح کے علم میں نہیں ہے. جی 15-20 دن ہو گئے ہیں مجھے لیا کو جان کے پلتوں سے شریف تھا کہ سامنے کوئی اس طرح کا اسٹینڈ ہو، بلکہ میں تقریباً سارا دن دفتر ٹریفک میں بیٹھ رہتا ہوں. سروس روڈ بھی کلیئر ہے وہاں پہ. یامین گجر صاحب نے کہا کہ جی یہ LPG سلنڈر کے خلاف مہم بند کر دی گئی ہے. نہیں اس کی کوئی وہ جو ایک مہم لفظ ہوتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں.
جی یہ تو تھرو آؤٹ کے LPG سلنڈر جب بھی کوئی گاڑی اگر اس پہ ہم روکتے ہیں LPG سلنڈر لگاؤ، اس پہ نہ صرف ہم کارروائی کر رہے ہیں بلکہ پیٹرولنگ پولیس اس پہ کارروائی کر رہی ہے. تو LPG سلنڈر میرے خیال میں اب جس طرح ایک پہلے تھا کہ وہ LPG سلنڈر استعمال ہوتا تھا، وہ تو اب اتنا نہیں ہے. مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کے حوالے سے سختی کیجیے اور اس ضمن میں کوئی کارروائی اگر ہے تو وہ بتائیں. بالکل دیکھیں، یہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ بلکہ ہم نے اس کو کافی تیز کیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور کارروائی کے تھرو بھی، کہ کم عمر جو ہیں پہلے یہ تھا کہ ان کا صرف ہم چلان کرتے تھے. جی ابھی جو پچھلے تقریباً کوئی ایک ماہ سے بھی کم 20-25 دن سے 15-17 تاریخ سے ایک سپیشل جو ہے وہ ہوئی تھی کہ FIR لانچ کریں. تو اس میں ہم نے FIR لانچ کی جو 18 سال سے کم عمر کو ڈرائیور کر کے ہے، جی اور ہماری اب تک 200 جو ہے وہ FIR درج ہوئے. اور اس کے علاوہ 1522 جو ہے ہم نے وہ چلان بھی کیے ہیں، جی اور 1115 جو ہے وہیکل وہ ہم نے قبضہ پولیس میں لے. میں اس پروگرام کے ذریعے ان تمام والدین سے جی ریکویسٹ کروں گا جی جس کہ کے دیکھیں، ایک طرف حالانکہ قانون پہ نو ڈاؤٹ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایک چیز قانون میں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ٹریفک رولز یا ٹریفک قوانین جتنے بھی ہیں وہ بنیادی طور پہ انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، انسانی جان کی تحفظ کے لیے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو موٹر سائیکل دینا، گاڑی چلانا بند کر دیں. اور میں مختلف جگہوں پہ جیسے سیمینارز میں یہ بات آ جاتی ہے، خاص کر اسٹوڈنٹ وہ آتے جاتے ہیں بائک پہ، مجبوری کا اظہار ویلنگ بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں، مجبوری کا اظہار کرتے ہیں. تو میں یہ سوال پھر بھی معذرت کے ہے. ساتھ دیکھیں کہ جو والد اپنے بچے کو 1.5 لاکھ کی بائک دے سکتا ہے، اس کا فیول دے سکتا ہے، اس کی مینٹیننس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں وہ بچے کو کوئی اور انتظام کر کے رکشا کیری اس پہ اسکول بھیج سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے میرے پاس ابھی یہ میں کوئی ایک ہفتہ، بلکہ میں نے شاید آپ کی نظر میں گزری سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وہ وائرل کی تھی. جی میں بالکل انہیں بیل چوک کھڑا تھا ناکے پہ، تو ایک بچہ 12-13 سال کا وہ بائک لے کے سپیڈ سے چوک حسن روڈ کی طرف سے آ رہا تھا. اس نے دو جو ہے ایک پریپ کلاس کا بچہ تھا اور ایک جو ہے وہ نرسری کا تھا، چھوٹے بچے تھے. تو میں نے اسے روکا، بڑی سپیڈ سے آ رہا تھا، بڑے طریقے سے میں نے اسے روکا کہ گر نہ جائے، تھوڑے پاس سے وہ جا کے روکا. جی تو اسے میں نے پوچھا، وہ اس کے دونوں کزن تھے، میں نے کہا جی ان کا والد، تو اس نے بتایا کہ وہ گھر بیٹھے ہیں. خیر میں نے ان کو فون کر کے بلایا، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا ان کو میں نے سمجھایا. تعلیم اور ترغیب دی. اب دیکھیں اس میں کیا مجبوری کا وہ کوئی فیکٹر ہے کہ والد صاحب خود گھر بیٹھے ہیں، اپنے بھتیجے کو بھیج رہے ہیں وہ 2 بچوں کو لینے کے لیے. تو اس میں وہ کاروائی والا آپ نے کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس والے سے ہم بھرپور جو ہے جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جا کے پروگرام سیمینار کے یہ کم عمر جو ہے وہ بچے. اچھا، شہر میں ہیوی ٹریفک کا جو داخلہ ہے اور توقاضوں کا بھی معاملہ ہے جی اصغر صاحب، تو اس کی کوئی ٹائمنگ بھی ہے؟ چوک اعظم کا تو بالکل میرے خیال میں بائی پاس بنا ہوا ہے، وہاں سے وہ گزرتی ہے. اسی طرح سٹی ایریا میں بھی میرا نہیں خیال کہ آپ نے کبھی دیکھی ہو کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ادھر سے گزری ہو، بائی پاس سے ہی گزرتی ہے شہر میں. اس کا رات کے اوقات میں تو ہوتا ہے جب ٹریفک کا اور وہاں ادھر رش کم ہو جائے، دن کے ٹائم کوئی کنسرٹ نہیں ہے کہ ادھر کوئی ہیوی ٹریفک. عرفان صاحب، مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے خوبصورت تجویز دی ہے. جی بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی دن آپ اپنے پاس علماء کرام اور خطیب حضرات جو ہیں ان کا سیشن کریں، ان کو ڈاکومنٹ کے اعتبار سے اور دستاویزی فلم کے مدد سے ان کو بتائیں کہ ٹریفک کی جو ناہمواری ہے اس میں سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی تجویز ہے. دیکھیے میرے صاحب، یہ جو ہمارا ایجوکیشن یونٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں تقریباً کوشش کرتا ہوں، بلکہ یہ جو ایجوکیشن یونٹ کی ڈیوٹی مجھے ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ کوئی کرم نوازی ہوئی. میں اس کو ڈیوٹی قطعی نہیں سمجھتا، میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں. کیونکہ جو ایجوکیشن یونٹ کا کام ہے، یہ ہمارا ایجوکیشن یونٹ 2007 میں اسٹیبلش ہوا تھا جب ٹریفک میں اصلاحات ہوئی تھی. اس کا جو بنیادی کام تھا وہ تھا جا کے اپنے شہریوں کو، عوام کو ایجوکیٹ کرنا ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے. اس میں ان کی تجویز بھی مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے اپنا ایک خود پروگرام بنایا ہے، پہلے میں مطلب پبلک پلیسز اور سکولوں کالجوں میں جاتا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ ہر فرائیڈے میرا ارادہ ہے کسی مسجد میں جا کے لوگوں کو اس حوالے سے لیکچر دینا. بلکہ علماء کرام کو بھی اپنے ان کو بھی آپ کو لیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی. اچھا، عبداللہ مغل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی ون ویلنگ کی سزا کیا ہے؟ ون ویلنگ پہ سر FIR ہوتی ہے، FIR بھی چلان بھی ہے. اس میں آگے کورٹ نے اس کو کرنا ہوتا ہے، جرمانہ اس کا.
कौसर सैयद साहब पूछ रहे हैं कि इरफान साहब कल सुबह से आप ट्रैफिक पुलिस की ऑफिस के सामने चौक आज़म और कोटक रोड को चेक कर लें, 80% मुसाफिर कोचेज और हाई रूफ में LPG भरी हुई है। जी बिल्कुल, इसमें दोबारा भी चेक कर लेंगे, हो सकता है इनके में ज़्यादा और मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं। मैंने वही कहा कि अगर कोई LPG सिलेंडर वाली गाड़ी आती है तो उसके साथ कत्तन कोई रियायत नहीं बरती जाती, FIR दी जाती है उसको। FIR दी जाती है। अच्छा, इरफान साहब मैं चाहूँगा अब थोड़ी सी बात असगर साहब से हो जाए। असगर साहब, आपका जो ड्राइविंग स्कूल चौक आज़म है वो क्या करता है? सर बहुत उसका फायदा हुआ है आवाम को, जी क्योंकि सब लोगों को इधर आना पड़ता था लिया में लाइसेंस बनवाने के जी। लिए और स्कूल में पढ़ने के लिए। सही। स्कूल में तो शाम वाला ने बहुत मेहनत करके वहाँ पे हमें स्कूल बना के दिया, जो वहाँ पे अब 10 बैच चल चुके हैं। अच्छा जी। तो हर बैच में तकरीबन 20-25 बच्चे आ जाते हैं हमारे पास। 5,000 की फीस है सर, तो 15 दिन का ये पीरियड है। ठीक है 15 दिन के बाद एक बिल्कुल जो अनाड़ी बंदा है, जी। जिसको गाड़ी में बैठना भी नहीं आता, वो भी ड्राइवर इंशाल्लाह बन जाता है। मुकम्मल ड्राइवर उसे मुकम्मल उसको रोड लाइसेंस पे मिल रोड जाता है। सेफ्टी हो जाती है। और पूरे उसका सर ऐसा करते हैं ना, हमारे पास मुख्तलफ हमने यूनिट बनाए हुए हैं। जी। एक तो वो जो गाड़ियों के पुर्जाजात हैं हाँ जी। उनके मतलब भी उनको ब्रीफ किया जाता है, मशीनरी जो है। और जो मशीनरी है उसके जी। मतलब। और उसके बाद जो भी गाड़ी चलाने के कवायद ज़वाबत हैं उनके मुतल्लक उनको बताया जाता है, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स। जी। और जो अशारे उनके बारे में बताया जाता है। सही। उसके बाद ट्रैक लगाया हमने, वहाँ पे उनको गाड़ी रिवर्स करना, आगे करना, पीछे करना, टर्न कैसे लेना है, पीछे शीशे से मकसद है वो गाड़ी आ रही है उसको कैसे ओवरटेक करना है, overtake करना रास्ता है। कैसे ये देना है। सारे तरीकेकार हम वहाँ पे सिखलाते हैं। हमारे पास औरतें भी ज़ेर तालीम है, बच्चियाँ, अच्छा उनको भी तालीम देते हैं। हमारे पास लेडी स्टाफ भी मौजूद है वहाँ पे। सही। जी इसमें मैं ऐड करूं, ये जो हमारे पुलिस ड्राइविंग स्कूल है, इनके बनाने के पीछे एक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बुनियादी तौर पे मलिक साहब जो हमारे हादसा होते हैं जी। ट्रैफिक हादसा, हाँ जी। इसकी मैं जो समझता हूँ वो बुनियादी वजह ये आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, अस्कर साहब बैठे हैं, हम ड्राइविंग किसी न किसी से सीख लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन दौरान ड्राइविंग जो एहतियाती तदबीर है, हाँ जी। जो रोड सेफ्टी वाला काम है, वो हमारी कोई तरबियत इस तरह नहीं की होगी। जो तो हमारे जो बुनियादी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये जो पुलिस ड्राइविंग स्कूल ओपन किए थे, इनका जो मकसद था वो ये था कि हम बेस्ट रोड यूजर जो है वो प्रोड्यूस करें। तो वहाँ पे ड्राइविंग तो देखें कोई कहीं से सीख सकता है जी। इसमें दो जो है वो फायदे हैं कि एक बंदा जो उधर आके सीखता है उसको पूरी रोड सेफ्टी के हवाले से उसकी तालीम और तरबियत की जाती है, उसके बाद उसका वो लाइसेंस होता है। अच्छा, लिया में भी तो एक ड्राइविंग स्कूल है। जी, हमारा लिया में भी चल रहा है। उसके बारे में क्या बिल्कुल हमारे दोस्तों के साथ आप शेयर करते हैं? बिल्कुल, पुलिस ड्राइविंग स्कूल हमारा पुलिस लाइन में कैम है और इस साल इसमें तकरीबन कोई 100 के करीब जो है वो लेडीज ट्रेनिंग हासिल कर चुकी हैं और तकरीबन 700 प्लस के करीब जो है वो मेल ट्रेनिंग हासिल की। इसमें हमारी 2 क्लासेस होती हैं, एक फर्स्ट टाइम एक सेकंड टाइम, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई का वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें हमारे 15-15 दिन का कोर्स होता है, तो यकम से 15 तक एडमिशन ओपन होते हैं, अगर कोई दोस्त लेना चाहे उसमें एडमिशन। बल्कि मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि जिसने एक बेस्ट रोड जैसा बनना है तो हमारे पुलिस ड्राइविंग स्कूल इंशाल्लाह जो लोग वहाँ से सीख के जाते हैं उनको जरा मिलकर देखें, वो मतलब आए वहाँ पे वो ड्राइविंग सीखें, उनको फायदा होगा, ताकि रोड सेफ्टी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। ये बहुत अच्छी बात है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक मिसाली काम है, उसमें हम आपको शाबाश देते हैं। सब सोसाइटी आपको वेलकम करती है। मगर एक बात जो है मैं इरफान साहब आप ही से जानना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस ज़िला पुलिस का या पंजाब पुलिस का फेस है, मगर देखा यह गया है और ये बात बहुत सारे देखने वाले पूछ भी रहे हैं कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ, ओवर स्पीड गाड़ियाँ, उनको शहरी कहते हैं कि रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है या टेलीफोन कॉल पे छोड़ दिया जाता है। जी, मैं इसमें करता हूँ जी कि जो आपने बात की रिश्वत पे या किसी कॉल पे छोड़ दी, हाँ जी, ये तो बिल्कुल मतलब मैं खुद आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि हम जब गाड़ी किसी का चालान कर रहे हैं फौरन चालान कर देते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे उसको छोड़ने की। अच्छा,
دوسری جو کرپشن والی بات ہے، ماضی میں میں بھی ٹریفک پولیس میں نہیں تھا، جی اس ٹائم تھا مینول کام، ہاں جی شاید کہیں کوئی اکا دکا کوئی ایسا کر رہا ہو، اس کو کوئی چانس تھا۔ ابھی جو چالانی سسٹم ہے وہ بڑی بہترین ہو گیا، اس میں آن لائن چالان ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کا چالان کرنا ہے تو وہ اس کو میسج جائے گا، وہ مجھے کوئی پیسے شیسے نہیں دے گا، وہ اپنا جو ہے ایزی پیسہ جیز کیش جہاں سے وہ چالان پے کرے گا۔ تو کوئی اس سے جس طرح پہلے یہ تھا کہ جی اس سے جعلی بکیں بنی ہوئی تھیں، کوئی نہیں، اب اس طرح کا ہے ہی نہیں۔ اب جس کا چالان ہوگا اس کو وہ میسج جائے گا باقاعدہ، اس کا آن لائن چالان ہوگا، وہ مینول سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کوئی پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اب اگر کوئی کیونکہ اگر کوئی لینا بھی چاہے تو اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس طرح کسی کو پیسے لے کے چھوڑ دے یا اس کا کوئی بوگس ٹریفک پولیس کرپشن فری ہو گئی ہے الحمدللہ جی، چانس نہیں تھا اس میں، یا آپ کے آنے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے؟ نہیں نہیں، یہ آن لائن چلان میرا کوئی اس میں نہیں ہے، یہ ہماری ایسی بات ہے ایڈیشنل سب ٹریفک جو ہیں ان کی طرف سے ہے جی اور یہ اب آن لائن چلان ہے وہ مینول والا اچھا، سسٹم ہے۔ محمد عدنان فیض صاحب نے ایک آپ سے سوال پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا جہاں بادل شاہ وغیرہ آبادی والے علاقوں میں بھی تیز رفتاری سے، یہ علامتی طور پہ انہوں نے نام لیا، اور بھی گاڑیاں ہیں تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، اوور ٹیکنگ کرتے ہیں جیسے روڈ ان کا اپنا ہو۔ دیکھیں جی، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے وہ نہ رانا جہاں نہ کہ جو بھی اگر تیز رفتاری کرتی ہے گاڑی اس پہ وہ 279 کی FIR دیتے ہیں۔ اب اگر اس میں میرے پاس چالان کا ہے فگر کہ اس سال جی 50,000 کے قریب چلان ہوا ہے، 49,145 جو ہے وہ چلان کیے گئے ہیں، اور اسی چیز پہ کہ اگر کوئی اوور لوڈنگ کر رہا ہے، اوور سپیڈ کر رہا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھتا کوئی نہیں ہے جی تو یہ تو نہ ہوا کہ 50,000 اگر ہم نے چلان کیے ہیں تو نہیں ہے کہ جہاں میں اگر ویلیشن نظر آ جائے تو بڑا جرمانہ ہوا ہوگا، بہت زیادہ چلان ہے، اس بات ہے۔ کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ اس میں مختلف ہو رہا ہے، اچھا مختلف، اب اگر کوئی تیز رفتاری کرتا ہے اس کا علیحدہ ہے، لائسنس کا علیحدہ ہے، اوور لوڈنگ کا علیحدہ ہے، بلیک پرسنل کا علیحدہ ہے، وہ تو مختلف ہے۔ اچھا بغیر لائسنس کے جو گاڑیاں ڈرائیو کی جاتی ہیں ان پہ کوئی کارروائی صرف عام بندے کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا کوئی خاص کارروائی ہوتی ہے؟ اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پبلک میں وہ ایک کنسیپٹ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے لائسنس حاصل کرنا ہے، جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہمارے FIR دیں گے اور ہم 100 کے قریب جو ہے وہ FIR دے چکے ہیں، 940 وہیکل قبضے میں لی گئے ہیں اور 1631 جو ہے وہ اشخاص کا چلان کیا گیا، اور اس سے ہٹ کے کہ لوگوں کو ہم قید کریں کہ وہ چلان اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنائیں، جی ہم نے ایک اسپیشل سکواڈ جو ہے وہ تشکیل دیا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا بجائے اس کے کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ کریں اور قانونی کارروائی کا وہ سامنا کریں، ہم نے ایک باقاعدہ اسکار بنایا جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا۔ اس کو میں آپ کو فگر میرے پاس ہے، فرق بتا دوں کہ ہمارا جو لائسنس ہے 2022 میں جی 2,974 لائسنس جو ہے وہ اشخاص نے بنائے تھے 2022 میں، ابھی یہ اس سال میں تقریباً یہ 11,000 پلس فگر، اور اس میں ایک اور جو فگر جو لنڈن ایک اسپیشل ہم نے کمپین شروع کی تھی 2022 میں، ٹوٹل جو ہے 18,950 لوگوں کا لڑنا جاری ہوتا، لیکن ابھی جو 8 تک کا فگر ہے وہ 78,000 ہے جن لوگوں کا ہم لڑنا جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں، مطلب ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر آپ دیکھ لیں بہت زیادہ تقریباً 700% جو ہے وہ زیادہ جو ہے، اسی وجہ سے کہ ہم موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، کارروائی بھی کر رہے ہیں، FIRs بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا محکمہ اور ٹریفک دونوں سٹریم لائن ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اصغر صاحب، سید کوثر عباس شاہ صاحب نے آپ سے سوال کیا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ چوکازم ٹریفک پولیس سے ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا رانا جہانزیب کمپنی اس کے پاس کوئی ایسا لائسنس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، کیونکہ دن کے اوقات میں بھی یہ شہر سے گزرتے ہیں، باقی کیوں نہیں؟ نہیں، اس میں ایڈ کروں، شہر سے ہمارا جو یہ چوک کی بات کر رہے ہیں نا، چوک اعظم ہمارا جو بائی پاس ہوتا ہے وہ ڈے ٹائم بالکل بند ہوتا ہے، کسی بھی بڑی گاڑی کے لیے وہ الاؤڈ نہیں ہے، اس میں کسی کوئی کمپنی کو علیحدہ نہیں ہے جس طرح انہوں نے نام لیا۔ شہر میں داخلہ بند ہوتا ہے یا بائی پاس بند ہوتا ہے؟ نہیں، بائی پاس سے ہو جاتے ہیں، شہر میں ہیوی ٹریفک کا ڈے ٹائم چوک اعظم ہوتا ہی ہے۔ یہ شاہ صاحب، یہ چوک اعظم کے رہائشی ہیں، یہ آپ سے بار بار سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں، شاہ صاحب ایسا بالکل نہیں۔ سنیں اگر شاہ صاحب نے بات کی ہے تو انشاءاللہ اس کو
काउंटर चेक करा लें इसको हेड चेक क्वार्टर करा से लें, चेक कि करा इस लें, तरह की अगर कोई गाड़ी शायद गुजरती है तो जरूर फिर वो जो वहाँ पे ड्यूटी पे है उसकी वो गफलत है उसके उसको खिलाफ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना ये ट्रैफिक, ये रिक्शा और मोटरसाइकिल के जो इनकी भी कोई ड्राइविंग स्कूल है? बिल्कुल रक्षा भी अगर इवन के मोटरसाइकिल के लिए भी हमारा जो ड्राइविंग स्कूल है कि अगर अच्छा, मोटरसाइकिल सीखना चाहे हाँ तो वो जी। भी आके दाखिला ले सकते हैं उसको भी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली जो रेत लोड करते हैं, जी वो कपड़ा नहीं होता, जी जिसकी वजह से कच्चे के इलाके से खास तौर पे मिट्टी ऐसी उड़ती है कि लोग दमे के और सीने के मरीज बन चुके हैं। अच्छा शहर में भी इसमें बसाया है। अपना वैसे मैं अगर खुद भी मैं जैसी बात है सड़क पे होता हूँ आता हूँ जाता हूँ घर जी तो मैंने अब अमूमन देखा है कि ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जो रेत की ट्राली आ रही है तिरपाल होता है और अगर नहीं होता तो फिर मैं वही कहूँगा कि अगर इस तरह की हमें कोई ट्रैक्टर ट्राली नजर आ जाए तो उसके खिलाफ वही हमारा चालान जो है हम उसका जरूर करते हैं लेकिन अब मोस्टली अब जिस भाई ने ये सवाल किया है शायद कोई ऐसा इलाका हो कि जी शहर से बाहर लेकिन शहर में जो ट्रैक्टर ट्राली इस तरह की है जिस पे रेत या ये मट्टी लोग हो तो उसका होता और है तो ईंटू के ऊपर भी ईंटू उन्होंने की ट्राली के ऊपर भी हमने वो भाई, तिरपाल ये शिकायत अभी मौजूद है, ये शायद 100% वाली बात नहीं है। नहीं देखिए आप वो एक चीज होती है ना जो एक बन जाए एक चीज का रिवाज आप कह दें या फिर गलत आ जाए उसको ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगता है अब ये तिरपाल जब से पाबंदी हुई है तो मैं समझता हूँ कि 90% जरूर अलहमदुलिल्लाह इसमें ये होगा कि जो भी ट्राली शहर की तरफ आती है कम से कम जहाँ ट्रैवल पुलिस तैनात होती है वहाँ पे ये जरूर उनका तिरपाल ऊपर होता है इरफान फैसल चौधरी असगर अली साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं चाहता हूँ कि इख्तितामी लम्हात में आप हमारे दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहें। जी पहले असगर साहब आप। मैं सर अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ ड्राइवरों के हवाले से जी कि जब ये गाड़ी चलाएं तो ओवर स्पीड ना हो। ठीक है। उसके अलावा रोड को नहीं छोड़ना। सही। रोड के ऊपर आपने नजर रखनी है, जब आप रोड को छोड़ देंगे तो रोड आपको छोड़ देगा। सही। दौरान ड्राइविंग गुस्सा नहीं करना, जी इंशाल्लाह कोई मसला पैदा नहीं होगा। जज्बाती नहीं होना, जज्बाती नहीं होगा, मुकाबलाबाजी नहीं करनी। मुकाबलाबाजी मुकाबला जो है वो नुकसान होता है, अपना भी दूसरों का भी, और ड्राइविंग में खास तौर पर। इरफान साहब थोड़ा सा ऐड ये भी कर दीजिए, मुफ्ती साहब ने एक खूबसूरत और भी मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि जी सफ़र के दौरान जब आप गाड़ी को चेक करते हैं तो लोगों को ये भी मशवरा दिया करें कि जी वो सफ़र की जो दुआ है बहसीयत मुसलमान हम पर जो ताकीद की गई है, सुन्नत तरीका भी है, वो उसकी भी आप तलकीन और बल्कि मैं वो अपना उस पर नहीं पढ़ता बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बाकी उन्होंने अच्छा पॉइंट दिया मैं जाके लेक्चर देता हूँ कभी मैंने ये ऐड नहीं की दूसरी रोड सेफ्टी के बारे में तो मैं ज़रूर करता हूँ ये इनका अच्छा मशवरा है जज़ाकल्लाह मैं इंशाल्लाह इनका दुआ का भी उसमें ज़रूर हाँ जी। अब आपने कहा कि टाइम खत्म है मैं आपके फोरम से अगर इजाज़त हो 1-2 मिनट की जो जी बिस्मिल्लाह बताइए। देखिए जो हादसात हैं बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है वो चंद ममालिक की फहरिस्त में टॉप पे जहाँ पे हादसात की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी कई कीमती जानें मैं समझता क्यों बल्कि ऐसा ही है कि इतनी नेचुरल जो दीगर तबाही अमवात हैं उनमें वो रेशो सबसे ज़्यादा हादसात और हादसात की जो बुनियादी वजह है वो 2 चीज़ें हैं एक ये है कि हमारी जो रोड सेफ्टी के हवाले से है वो एजुकेशन ही है और दूसरा जो है बगैर लाइसेंस जो है वो सफ़र। अब फ़र्क की मैं मिसाल नहीं देता होता ज़्यादा लेकिन वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि बगैर लाइसेंस जो है वो कोई सफ़र करे और रोड सेफ्टी के हवाले से भी वही है कि बदकिस्मती से एक तो हादसा ज़्यादा हैं दूसरा कभी इस हवाले से सोचा ही नहीं गया कि ये हादसा अगर एक हो गया तो नेक्स्ट जो है जो इसमें ह्यूमन एरर है वो किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए और दोबारा जो हादसा ना हो। बदकिस्मती से शायद आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें हम जब भी मैं बैठा हूँ आप बैठे हम सोसाइटी में जहाँ बैठे हो इकट्ठे बैठे हो खुदा ना खास्ता किसी हादसे की खबर आ जाती है तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन होता है फाइनल नतीजा होता है वो ये होता है कि जी तकदीर में लिखा था मुकद्दर में था। हालांकि उसमें जो एहतियात वाली बात करनी चाहिए आप देखें एक अगर वालिद 10 साल के बच्चे को जिसके पाँव मोटरसाइकिल वो जमीन पे नहीं जाते उसको मोटरसाइकिल दे देता है खुदा ना खास्ता वो हाथ से शिकार हो जाता है तो फिर मैं कहता हूँ मुकद्दर तो नहीं हमारी गफलत। हेलमेट का आप देख लें मोटरसाइकिल यूजर के लिए इतने ज्यादा हमने इसमें कंपेन किया बल्कि हमने खुद लोगों में उनको मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट किया कि हेलमेट पहन लें। मैं बहुत सी जगहों पे मिसाल देता हूँ कि हमारी तरजीहात का फर्क देख लें
कि हम में से जब कोई शख्स मोबाइल फ़ोन खरीदता है तो उसका प्रोटेक्टर लगाता है उसकी हिफाजत के लिए कि खुदा न खास्ता ये गिर गया तो इसकी टूट जाएगी। हालांकि मोबाइल और ज़िंदगी का नहीं मुल्बदल होने का आपस में कितना ज़मीन आसमान लेकिन का हम जब हमें एक चीज़ बार बार बताई जा रही है कि हेलमेट यूज़ करें, इससे जो है वो आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत बात वो है, जो है बहुत हम उस खूबसूरत पे अपना नहीं करते। नजरअंदाज तो मेरी करते हैं। हाँ इसमें है कि तेज़ रफ्तारी हो गई, मुकाबलाबाजी हो गई, जो एहतियाती तदाबीर हैं। और दूसरा ये शायद पब्लिक कंसेप्ट है कि जो ड्राइविंग कर रहा है शायद रोड सेफ्टी उस पे लागू होते हैं। मैं कहता हूँ घर से जब कोई बंदा कदम बाहर निकलता है, देखिए ट्रैफिक 3 हिस्सों में से तकसीम करें, एक पैदल और एक टू व्हीलर और एक 4 व्हीलर। इसमें पैदल बंदा उस पे भी वही ट्रैफिक और रोड सेफ्टी वो सारी चीजें लागू होती हैं कि वो एहतियात बरते हैं। यस, तो जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसकी हिफाजत भी हम पे है, तो इसकी वो हमें हिफाजत करनी चाहिए और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पे अमल करना। इरफान साहब, उम्मे साद ने आपसे पूछा है सर आपको ट्रैफिक पुलिस की जॉब कैसी लगती है? क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है हमारे दोस्तों का है देखिए जी और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जो भी सवाल है ज्यादा से ज्यादा हम अपने मेहमानों से उसकी वैसे वो देखें आपका जहाँ पे आप वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ टास्क मिली है वो अल्लाह ताला की रहमत से और वालिदैन की दुआओं और तरबियत से जी। मैंने कोशिश की है। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि पुलिस ज्वाइन करने का मकसद, मैं समझता हूँ इंसान आया तो वो कुछ ना कुछ करके जाए। सही। तो मेरी कोशिश होती है मुझे चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिस में फील्ड में जहाँ टास्क मिले मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ करके जाऊँ, डिलीवर करके जाऊँ। तो अभी एजुकेशन यूनिट में मैं आया हूँ तो वो भाई जो पूछ रहे हैं कि कैसी लगती है, तो मेरे जो वो वर्क है उसमें देख लें कि मैं कितनी दिलचस्पी से वो कर रहा हूँ, कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि मैं तो अब जब से ये मेरी पोस्टिंग हुई मैं जब कोई हादसा सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने एजुकेट करना है। काश इस बंदे को मैं कोई मेरी एजुकेशन पहुंच जाती इस हादसे से पहले। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इधर हूँ या डिपार्टमेंट ने भेज दिया तो अपना काम दिलजमी और दिललगी से कर रहा हूँ। इसमें पसंद या नापसंद वाली तो बात नहीं। बहुत शुक्रिया असगर अली चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया इरफान फैज साहब, इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन जिला पुलिस लिया। फ्रेंड्स, जाहिर है कि कोई भी फर्द ऐसा नहीं है जिसे ट्रैफिक से वाबस्तगी ना होती हो, उसे उसका सिलसिला ना जुड़ता हो। अगर उसके पास अपनी गाड़ी है, 2 व्हील है या 4 व्हील है, या उसे सफ़र करने के लिए कहीं आना जाना पड़ता हो, तो ज़ाहिर है वो गाड़ी ही इस्तेमाल करेगा। ट्रैफिक की रवानी, उसकी सुस्ती, उसकी बेहतियाती, ये सारे वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका फिर नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान होता है। और आए रोज़ हम अखबारात में पढ़ते हैं, टेलीविज़न और रेडियो पे सुनते देखते हैं कि कितनी कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं वो चली गई। और बस बासियत मीडिया वर्कर, बासियत ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस और रेस्क्यू 11-22 के जो टीमें हैं, वो ऐसे ऐसे वाक़यात रोड पे देखते हैं जो नहीं देखे जा सकते, वो नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे जिगर गोशे जो है वो सड़कों पे कट फट जाते हैं, उनको देखा भी बमुश्किल नहीं देखा जा सकता। उनका बिखरा हुआ खून जो है वो लोगों की आंखें खून के आंसू रोकती है। बाहर वालिदैन की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस का फ़र्ज़ है, सोसाइटी के तमाम बाशऊर लोगों का फ़र्ज़ है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करें। हम अपनी ज़िंदगी में ठहराव पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। जिस तरह हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कहा कि मुकाबलेबाजी नहीं करनी, दूसरे के लिए रास्ता पैदा करें ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो बेचैनी है, जो बेसुकूनी है, वो उसमें ठहराव आए और सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो खुशहाली और इस्तेकाम की तरफ गामज़न हो सके। बहुत शुक्रिया असगर अली चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया इरफान फैज साहब, आपने हमारे दोस्तों के साथ बड़ी तवील ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की, अपने डिपार्टमेंट का जो रोशन जो फेस है वो सोसाइटी के सामने रखा, और हमारे दोस्तों ने जो आपको तजावीज़ दी उनको भी आपने एक्नॉलेज किया। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ तवील नशिस्त में अपने कमेंट्स के ज़रिए, मैं नाम नहीं पढ़ सका टाइम की किल्लत की वजह से, आपने बहुत इनपुट दिया, अपनी तजावीज़ दी, सवाल किए। इंशाअल्लाह नज़ीज़ कल इसी वक्त 8:05 पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौजू और नए मेहमानों के साथ।
اس سے پہلے یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، آج کی اس اسپیشل نشست کے جو آرگنائزر ہیں عبدالرحمان فریدی صاحب انچارج پروگرام ہیں، ان کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ٹریفک پولیس اور ٹریفک سے آگہی کے بارے میں یہ پروگرام ارینج کیا اور اس پروگرام کو فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ معاونت تھی منیر احمد کھوکھر صاحب کی، اور پورے سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہباں۔